بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. We start with the name of Allah who is most merciful and beneficent. So this is class 8 and the video is of Islamiyat. This is your Islamiyat lecture week number 7 and the video session number 5. So students, in this video session we will discuss our lesson number unit number 2 and the lesson or chapter number 5. And what is your lesson name is the rights of fellow human being, یعنی حقوق العباد۔ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مطلب ہم کس طریقے سے ہم اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں گے، حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں اور حقوق العباد کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تمام کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں وہ کام ہمیں ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اپنے تمام تر فرائض ادا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کو ہم اس کلاس میں ڈسکس نہیں کریں گے، ہمارا چیپٹر ہے حقوق اللہ۔ حقوق العباد ہم حقوق العباد کو بریفلی ڈسکس کریں گے۔ وہ تمام تر حقوق جو کہ بندوں کے انسانوں پر تمام تر حقوق العباد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے انسان کا ہم پر کیا حق ہے، ہم اس کی ڈیوٹی، ہم کس طریقے سے ڈیوٹیز کو پرفارم کریں گے، اپنے فرائض کس طریقے سے انجام دیں گے، یہ اس چیپٹر میں اس بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ سو وی are on page number 39. As you know class, حقوق العباد بہت زیادہ ضروری ہیں انسان کی زندگی میں۔ انسان کو اپنے فرائض کس طریقے سے انجام دینا ہے اور سراؤنڈنگس کو دیکھتے ہوئے، موقع محل دیکھتے ہوئے اپنے فرائض کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے انجام دے گا، اسے کیا کہیں گے؟ حقوق العباد کہیں گے۔ سراؤنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو کیا لگے، برا بھی نہ لگے، دوسروں کی دل آزاری نہ ہو اور دوسروں کے کسی کام میں ہم عمل دخل کر کے دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں بلکہ اس کے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہوں۔ اس چیپٹر میں آپ پڑھیں گے رائٹس آف آرفنس، یعنی کہ یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، نان مسلم سٹیزنز کے حقوق، وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں اور یا پھر وہ لوگ جو کہ اس آپ کے کنٹری میں بھی آپ کے سٹیزنز بھی نہیں ہیں، کہیں اور سے ہجرت کر کے یہاں آئے، ان کے حقوق اور مسافروں کے حقوق، ان تمام حقوق کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ سو لیٹس کم اپ آن دا پیج نمبر 39۔ آن دا پیج نمبر 39 I am reading the rights of fellow human being are such an integral and important parts of Islam that Allah the Almighty will question all the human beings about this on the day of judgment۔ حقوق العباد اتنا اہم رکن ہے کہ اس کی ادائیگی کے بارے میں روز قیامت اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ Fulfilling duties and observance of the rights of the other helps people and piety, faith and devotion to Allah the Almighty۔ اور ہم اگر حقوق العباد کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ piety, what is mean by piety? Piety means P-I, you can see this word on the line number 4 and your first word is piety۔ Piety means class taqwa۔ Piety means basically is taqwa۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ وہ کیا کریں؟ ان میں ایمان کا اضافہ ہو۔ پائٹی، تقوی یا پھر رائچیسنس۔
Second word is, on your first line, this is your fellow. Fellow means साथी या फिर इंडिविजुअल पर्सन. आपका कोई साथी या इंडिविजुअल. इंटीग्रल मीन्स लाजमी. इंटीग्रल मीन्स लाजमी या एसेंशियल. और डिवोशंस अकीदत. डिवोशंस अकीदत कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं डिवोशंस. क्लास लाइन नंबर 4 में आपके पास ये वर्ड मौजूद है डिवोशंस. इसको आप अकीदत कह सकते हैं या फिर इसके सिनोनिम होगा लव स्पिरिट. ऑर्फन्स मीन्स यतीम या फिर निपर. Orphans means nipper and your Urdu meaning is यतीम. Now, अच्छा, अगर हम सही तरीके से लोगों की हुकूक अदा करें और उनका इंसानों के ऊपर दूसरे इंसान का जो हक मुकर्रर है, अगर हम उस हुकूक को अपने इस फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम दें तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर अकीदत पैदा होती है. पाइटी, वर्ड इज पाइटी. हमारे अंदर क्या मौजूद होता है, इससे हमारे अंदर तकवा का इजाफा होता है, फेथ हमारे ईमान में इजाफा होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फ़राइज़ को, हुकूकुल इबाद को सही तरीके से अदा करना चाहिए. नाउ हुजूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैव मर्सी ऑन दोज हु आर ऑन अर्थ, द वन इन द हेवन विल हैव मर्सी ऑन यू. कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा. Okay, now in this class, इस क्लास में you will read about the rights of the orphans, widows, travellers, non-Muslims and the Muslim citizens. इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे हुकूक, उनके क्या हुकूक हैं, किसके, यतीमों के, बेवाओं के, ट्रैवलर्स, सफ़र करने वालों के, नॉन मुस्लिम्स के, वो लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, और वो लोग जो कि मुस्लिम्स हैं, यानी कि शहरियों के हुकूक, और वो शहरी जो कि आपकी सिटी, आपका सिटीजन्स ना हो बल्कि किसी और सिटी से हिजरत करके यहाँ आया हो, उसके लिए उसके क्या हुकूक हैं. द राइट्स ऑफ द ऑर्फन्स. वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर विद द राइट ऑफ ऑर्फन्स. ऑर्फन्स मीन्स यतीम. ऑर्फन्स आर दोज हु वन और बोथ पेरेंट्स हैव पास्ड अवे. ऑर्फन्स कौन होते हैं, वो यतीम लोग कौन होते हैं, वो लोग जिनके पेरेंट्स, माँ या बाप में से कोई एक जो है जिनका इंतकाल हो जाए, या फिर दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं. These children should be looked after very well because they tend to become prey to a very strong sense of deprivation and loss of self-respect. Because वो क्या होते हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है होता है, अपने अंदर एतमाद जो है वो खो देते हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं. ठीक है. इन द प्री इस्लामिक डेज सच ऑर्फन्स वर ट्रीटेड वेरी अनजस्टली. क्या होता था जब इस्लाम के शुरू के दिनों में उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, बल्कि क्या उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता था. हमें क्या करना चाहिए, इन बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप की गैर मौजूदगी से ये बच्चे एहसास महरूमी और बेएतमादी का शिकार हो जाते हैं. क्लोज रिलेटिव्स, ओके, इनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता था. क्लोज रिलेटिव्स यानी कि इनके जो रिश्तेदार हुआ करते थे, वो इनकी जो
پراپرٹی ہے اس کو غبن کر لیا کرتے تھے، اپنے مطلب کہ خود ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے اور ان کو حق نہیں دیتے تھے. The Almighty has forbidden this very strictly and has categorized these actions as a major sin. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی ممانعت کی، ایسا کرنے سے بالکل منع کیا ہے، اور اس کو کیا کہا ہے؟ ایک کبیرہ گناہ میں شامل. یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کے اوپر بہت بڑا عذاب آتا ہے. He has commanded that their wealth and property should be handed over to them when they attain their status adulthood. اور ہمیں ایز اے مسلم کیا حکم ہے کہ جب یہ بالغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کچھ سینسیبل ہو جائیں، تو ان کی اس کی عمر کچھ 70 to 18 ایئرس، جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کی پراپرٹی ان کے ہینڈ اوور کر دی جائے، اور اس کے اندر کچھ بھی اس کے امانت میں کچھ بھی خیانت نہ کی جائے. اٹ از اے ڈیوٹی آف کلوز ریلیٹیوز ٹو ٹریٹ آرفنز ویل. اور یہ رشتہ داروں کی ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا کیا کریں؟ خیال رکھیں. ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا رہے ہیں؟ بہت زیادہ فکر مند رہیں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دلائیں، اور اگر کوئی لڑکی ہو تو اس کی اچھی طریقے سے شادی کر دی جائے، کسی اچھی جگہ شادی کر دی جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اور اس بارے میں حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: The best house is that where an orphan is taken care of well and worse whose an orphan is treated badly. کیا ہے؟ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. تو اس لیے ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے فرائض کو اپنے اوپر لازم قرار رکھنا چاہیے. کلاس اس کی اور اس چیپٹر کی اور ورڈس میننگ بھی ہیں جس کو آپ لوگ ایک مرتبہ گو تھرو کر لیجئے. What is mean by pre? Pre means شکار ہونا یا پھر victims. pre سے متعلق وہ مطلب اس لیے اس ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو آرفنس ہوتے ہیں، جو یتیم جو ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کی کروئلٹی یعنی کہ ان کی چالاکی و مکاری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے اسلام میں بالکل منع فرمایا گیا ہے اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. What is your next word is deprivation. Deprivation means deprivations means محرومی اور poorness. Your third word is stripped. stripped کے مطلب ہوتے ہیں کلاس غصب کر لینا، کسی کا مال غبن کر لینا، یا پھر ہائی جیک قبضہ کر لینا کسی دوسرے کے مال و دولت پہ. Your next word is dispose. ڈسپوزڈ کہتے ہیں بیسکلی بے دخل کر دینا. ٹھیک ہے، یتیموں کو ان کے مال سے بے دخل کر دیا جاتا تھا، اور ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ یتیموں کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتے، بلکہ ان کے مال کو غبن کر لیتے ہیں، ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا بہت برا عذاب ہے. اور یہ ایسے لوگ دنیا میں بھی اس عذاب کا مزہ چکھتے ہیں. ڈسپوز مین بے دخل یا پھر انفارچونیٹ.
بے دخل یا unfortunate, forbidden, ممنوع چیزیں یا پھر منع کی ہوئی چیزیں. impermissible means وہ چیز جس کی پرمیشن نہ ہو, جس کو منع کیا گیا ہو. کیٹیگرائز درجہ بندی, کیٹیگرائزڈ مینس درجہ بندی یا پھر کلاسیفائڈ. یہ ہیں آپ کے کچھ پیج نمبر 39 پہ موجود ورڈس میننگ. ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈز آر نیکسٹ پیج نمبر 40. اوکے, ناؤ اسٹوڈینٹس یو آر آن یور پیج نمبر 40. The Holy Prophet ﷺ gave good tidings to the guardians of the orphans, saying he would be close to him in the paradise. یتیم کی کفالت کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنا قرب نصیب ہونے کی خوشخبری فرمائی ہے. مطلب کہ وہ انسان جو ہوتا ہے جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے, جو ان کے گارجین بنتا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کا سرپرست بنتا ہے, حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ انسان میرے قریب ہوگا. اور اس کے بعد حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, I and the guardian of the orphans will be like this in the paradise. And he joined his two fingers, middle finger, to indicate the extent of the closeness. Means کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست یعنی کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اس طرح ہوں گے. اپنی مڈل فنگر کو اور شہادت کی انگلی کو انہوں نے اس طریقے سے جوڑ کر فرمایا کہ میں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ان کے گارجین جو ہوں گے وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. یعنی کہ اپنی دو انگلیوں کو انہوں نے بالکل برابر کھڑا کر کے بتایا. Once a man complained to the Prophet about the hardness of his heart. The Holy Prophet ﷺ told him. ایک مرتبہ ایک شخص حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ جو اپنی دل کی سختی کے بارے میں اس نے کیا کیا, اس نے کمپلین کیا کہ میرا جو دل ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرو اور ان کو کھانے کھلاؤ اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. The rights of the widows. اب وڈوز یعنی کہ بیواؤں کے کیا حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے کیونکہ تاکہ وہ دنیا میں کیا رہ سکیں, ایک ساتھ زندگی گزار سکیں. لیکن اگر کوئی جیسے مرد اگر وہ انتقال ہو جاتا ہے اس کا اور وہ عورت اگر اس دنیا میں اکیلی رہ جاتی ہے تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے شفقت کو ان کے اوپر ہاتھ رکھا جائے, ان کو کیا کیا جائے, ان کے لیے جگہ جگہ تکلیف نہ کھڑی کی جائے. Okay, we are on the line number 3. However, when a husband passed away, لیکن جب کوئی مرد انتقال کر جائے, the wife who is left alone goes through the worst possible time. تو وہ کیا ہے, وہ کسی بھی عورت کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے. As she has to face the many difficulties and problems of the life all alone. کیونکہ اس کو پوری زندگی کی مشکلات کا پھر اکیلے سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام commanded that such women should be treated well, کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اسلام حکم دیتا ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. And with consideration,
In pre-Islamic days, women were not treated with respect. جب دور اسلام سے پہلے وہ ایسے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، ان کی مدد نہیں کی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ بہت ہی جاہلانہ سلوک رکھا جاتا تھا. It was a common practice to ill treat them. ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا اسلام سے پہلے. And they were victims of violence. اور وہ وکٹم ہو جاتی تھی، ظالمانہ رسومات کا شکار. They had no rights to inheritance either. اور ان کو کوئی بھی وراثت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا تھا. یعنی وراثت مطلب اپنے شوہر کے مال میں ان کی اس کی جائیداد میں اس عورت کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا تھا. A widow was a victim of even worse tradition and custom. اور ایسی عورتوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں بہت ساری ایسی رسومات بھی ہوا کرتی تھی جن کا وہ شکار ہو جاتی تھی. مطلب کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے عورت، تو اس کو کیا کیا جاتا تھا، اس کو بھی اس مرد کے ساتھ کیا ہوتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا. لیکن اسلام نے کیا کہا ہے، dishonor and disgrace to the position of honor and give the rights to due. The widows were given the rights to remarry if she wish. لیکن اسلام نے اس عورت کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت و احترام کا حقوق ادا کیے ہیں. وہ خواتین کو ان کی مرضی کے مطابق دوسری شادی کا حق دیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو اسلام نے اس کو بھرپور حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے and those of you who die and leave wives behind. اور وہ لوگ جو کہ انتقال کر جاتے ہیں اور ان کی جو کیا کہتے ہیں خواتین ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ پیچھے اکیلے رہ جاتی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک خرچ دیا جائے. ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ ان کو 1 سال اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کے یہ وصیت کر کے مریں کہ ان کا جو ہے وہ 1 سال تک خیال رکھا جائے، ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، بلکہ ان کے لیے کیا کیا جائے، ان کے خرچے کا بھی انتظام کیا جائے. یہ جو ہوتا ہے یہ مرد حضرات کو اب وصیت کر کے مرنا چاہیے اپنے گھر والوں سے کہ وہ اپنی بیویوں کو کیا کریں، خیال رکھیں، ان کو گھر سے نہ نکالیں اور ان کے خرچ کا بھی انتظام کریں. This verse proves that every man before he dies. اور یہ جو ہے یہ صورت ہمیں بتاتی ہے make a very strain that 1 year maintenance. اور اس سے یہ ہوگا اوکے شاید یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص مرنے سے پہلے بیوی کے لیے وصیت کر دے کہ اس کے لیے مرنے کے بعد 1 سال تک کا خرچہ اور گھر میں رہنے کی سہولت دی جائے. اوکے اور اس کے بعد حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے اپنی مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی اور وہ ایک کیا تھی، وہ ایک بیوہ خاتون تھی. اور اس کے بعد انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوہ خاتون سے شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. The rights of the non-Muslim citizen. غیر مسلم شہریوں کے حقوق. Islam has not only protect the citizen of the Muslim but instructed that non-Muslim should be treated well. اسلام نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنے کی تلقین فرمائی ہے. حدیث نبوی ہے جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری پر ظالمانہ سلوک کرے اور اس کی حق تلفی کرے گا وہ اس کی طاقت اور سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالے گا. تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب وہ اپنا مقدمہ دائر کرے گا کہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کی وکالت میں حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے. تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹیزنز کے اوپر ظلم نہ کریں بلکہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دیں. دا رائٹس آف دا ٹریولر. اس کے بعد رائٹس ہے ٹریولر کا، یعنی ٹریولرس مینس
مسافروں کا کیا حقوق ہے؟ The traveler being far away from his home is deprived of the homely comforts. ایک جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے کیونکہ گھر والی آسانیاں اس کے پاس موجود نہیں ہوتی ہیں. He is accustomed to, hence Islam has fixed the rights due to the travel. Okay, اور اس کے بعد اس ٹریولر کے اس مسافر کے رائٹس موجود ہیں, اس کے حقوق موجود ہیں. Who may need help in the stranger place is declared that possible help should be given. Okay, اور اس کے لیے یہ حقوق مہیا کیے گئے ہیں کہ اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آئے تو کیا کیا جائے. اس کا یہ رائٹ ہے, اس کا یہ حق ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کریں, اچھا برتاؤ کریں اور اس کو کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو وہ اسے وہ چیز پرووائڈ کریں. اور اس کے لیے کیا کیا گیا ہے اسلام میں, اس کے لیے نمازوں میں بھی آسانی کر دی گئی ہے کہ وہ نماز جو ہے اس کی اگر 2 رکعت جو ہے وہ نماز اس کو ادا کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی شہری جو ہے وہ ٹریولر ہے, اگر کوئی مسافر ہے تو وہ نماز قصر ادا کرے گا, 2 رکعت نماز ادا کرے گا کیونکہ وہ کیا ہے اس کو بہت زیادہ آسانیاں نہیں ہیں اور نماز میں بھی اس کو مشکل ہے تو وہ صرف 2 رکعت نماز ادا کرے. اور اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ مسافر مشکل میں پڑ جائے یا سفر کی رقم ختم ہو جائے تو اس صورت میں اس کی مدد کی جائے زکوٰۃ کے رقم سے, اور ایسے موقع پہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کے مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا جو یہ سفر ہے صحیح طریقے سے طے کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جائے. اوکے, حضرت ابو سعید حضری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس شخص کے پاس کوئی زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زائد سواری اس شخص کو دیتے جس کے سفر کے دوران سواری جو ہے یہ اس کے پاس نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس کے لیے سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. دا رائٹس آف دا سٹیزن, اس کے بعد ہے رائٹس آف سٹیزنز یعنی کہ شہریوں کے کیا رائٹس ہیں. دا رولر آف دا مسلم اسٹیٹ ریسپانسبل فار ہز سبجیکٹس دیٹ ہز ڈیوٹی باؤنڈس ٹو اپلوڈ دا پروٹیکٹ دیئر رائٹس. ایک اسلامی مملکت کا حاکم اپنی رعایت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنی رعایا کے حقوق ادا کرنا اس کا فرض ہے. کلاس وی آر آن پیج نمبر 42. رعایا کا کیا ہے, وہ حق ہے کہ وہ اس کا اپنے حقوق جو ہے وہ اس کے اوپر کس کے اوپر لازم ہے, حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کا صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے. جس طرح والد اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہوتے ہیں, اسی طرح ایک حاکم کو بھی اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ حاکم کے لیے اس کی رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے اور رعایا کی ذمہ داری سنبھالنا بہت بڑا کام ہے. اس بارے میں فرمان رسول ہے دنیا میٹھی اور ہری بھری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حاکم یا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اس کے بعد حدیث نبوی ہے. اس حدیث نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ شہرت مال و دولت کی چاہت اور حاکمیت کا جذبہ ایسی چیز ہے جس میں مشغول ہو کر کوئی بھی انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے اور لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے اور لوگوں کی حق تلفی سے پیچھے نہیں ہٹتا, اور اس کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے مسلمان رعایا پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حالت میں مرا کہ وہ اپنی رعایت کو دھوکہ دے رہا تھا تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی. اور ایک حاکم پر اپنی رعایا کے کیا کیا حقوق ہیں. بیسک نیڈس کہ وہ اپنی جو رعایا ہے اس کو کیا کیا چیزیں فراہم کرے گا. بیسک نیڈس سچ ایز فوڈ, وہ بیسک نیڈس جیسے کہ فوڈ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گئی, ایجوکیشن اسی لیے کیا ہونی چاہیے بہت زیادہ مہنگی نہ ہو, ہیلتھ
اس کے لیے کیا ہو ہیلتھ کا اس کا خیال رکھا جائے, یعنی کہ اس کے لیے فری میڈیکیشنس ہو, اسپتال میں اس کے لیے کیا ہو فری علاج ہو, کلوتھس اس کے کپڑوں کا خیال رکھا جائے, اس کو بہت زیادہ مہنگے کپڑے اس کے لیے فراہم نہ ہو, اور اس کو کیا ہو اس کے لیے فری چیزیں بھی دستیاب ہوں. اینڈ ہاؤسنگ شوڈ بی ایزیلی اویلیبل, اور اس کے لیے اپنی چھت حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل نہ ہو. لائیولیہڈ شوڈ بی پرووائڈیڈ ان دیئر اون ایریاز, اور اپنے ہی ایریاز میں اس کے لیے کیا ہو موجود, اس کی اپنی کوئی بھی جاب وہ اپنے ہی ایریا میں کر سکے, اس کو بہت دور نہ جانا پڑے. پروٹیکشن آف لائف پراپرٹی اینڈ سیلف ریسپیکٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ, اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھا جائے, اس کی پراپرٹی کا خیال رکھا جائے, یعنی کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر قابض نہ ہو جائیں. ریگولر فنڈنگ کی جائے جاب لیس لوگوں کے لیے. جسٹس فار آل از اسینشیل, اور قانون کا نظام کیا ہو بالکل صحیح ہو, وہاں پہ کیا ہو غیر قانونی, مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ ناانصافی کا نظام نہ ہو, بلکہ وہاں پہ پورا انصاف کیا جائے. اچھا, پرانے زمانے میں جب اسلام کا دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک بیت المال کا دور ایجاد کیا تھا. وہ لوگ جو کہ جاب لیس ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, وہ اپنے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے بیت المال کا انتظام کیا گیا تھا کہ ایسے لوگ منتھلی یا ماہانہ وظیفہ لے سکتے ہیں بیت المال سے, یعنی کہ حکومت کے پیسوں میں سے, اور اس کے تھرو اپنی اس کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. اچھا, پھر حضور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے چند افراد کا نگہبان بنایا, پھر اس نے ان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح خیر خواہی نہ کی, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا. اس کے علاوہ کلاس اس کے اندر آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس چیپٹر میں, ابن بطوطہ ایک ایسے سیاح ہے, ایک ایسے ٹورسٹ ہے. سیاح وہ ہوتے ہیں کہ جو مختلف جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں, ان کو جگہوں کو گھومتے ہیں اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جگہیں کیسی تھیں. انہوں نے اکیلے ٹریول کیا تھا 22 سال تک, اور اور غیر مسلمانوں کے لیے, اور وہ لوگ جو کہ آپ کے سٹیزن کا حصہ نہیں ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی یہ حاکم کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کی بیت المال کے تھرو, بیت المال کے ذریعے مدد کی جائے, ان کا ماہانہ وظیفہ رکھا جائے, تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں, ان کو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور پاکستان کے علاوہ باہر ممالک میں اس کے اوپر پورا عمل کیا جا رہا ہے. Now class, you can see your some words meaning. Come on to the page number 41, and in your page number 41 you can see word is attain. Attain پہنچنا یا پھر reach. Your second word is upbringing. اپبرنگنگ کا ذکر ہے کہ یتیموں کی اپبرنگنگ کا خیال رکھا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے ایجوکیشن فراہم کی جائے, ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے. وائلنس, سختی. کسٹمز, یعنی کہ ان کا رہن سہن, ان کا رہنے کا طریقہ, ان کے ریچولز. اس کے بعد آپ کا ورڈ ہے ایڈونٹ.
اس کا مطلب ہوتا ہے آمد یا ارائیول. وہ لوگ جو کہ دوسرے شہر سے آپ کے شہر آئیں ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے برتاؤ کیا جائے اور ان کو پریشانی میں نہ ڈالا جائے. اگر ان کو کچھ پتہ نہ ہو تو ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے, بلکہ ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہ ڈال دیا جائے. ڈیپتھ گہرائی, ڈسکریس بے قدری یا ڈس آنر. بے قدری یا ڈس آنر. اسٹیم عزت یا آنر. میرینلی مینس فقط یا جسٹ. لائیولیہوڈ کمفرٹ یا روزگار یا روزی. اسٹیبلش, ڈیپ روٹڈ یا جمانا. جمانا یا ڈیپ روٹڈ. یا کسی چیز کو کھڑا کرنا, بنانا. بورو مینس ادھار لینا. اس کے علاوہ کلاس وی آر موونگ ٹوورڈز آف اٹس ایکسرسائز, پیج نمبر 38 پیج نمبر page number 43. On the page number 43 you have to write the meaning of these words in Urdu. Piety, abstract, victims, violence, esteem, sue, exempt, deceive, gouge. ان تمام تر ورڈس کے آپ لوگوں کو اردو میں میننگس لکھنے ہیں. آپ کے پاس سوال و جواب کا اسٹارٹ ہو رہا ہے. you will get the content of these all exercises and you have to be prepared for your examinations too, because in the first week of February you have your midterm final examination occur. So you have to start your learning process too at your home. What is the rights of the orphans? Answer these quoting a hadith of the Prophet. کہ orphans کے یعنی کہ یتیموں کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا ہے, ایک حدیث کے تھرو اس کو کیا کرنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے. What does the Holy Prophet command us regarding widows? اور بیواؤں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے. What did the Holy Prophet say regarding the rights of the non-Muslims? اور non-Muslims کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. How can we fulfill the rights of the traveler? ہم مسافروں کے حقوق کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. What are the rights of the citizen in Islam? کہ اسلام کے اندر شہریوں کے کیا حقوق ہیں, اور رولرز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذمہ داری دی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دیں. Now filling the blanks. The best dash is that where an orphans is stated well. Best dash وہ ہے جہاں پہ orphans کے یتیموں کو خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ صحیح حسن سلوک کیا جائے. In your blank the word house will come. House. First blank میں آپ لوگوں کا آئے گا فرسٹ بلینک میں آپ لوگوں کے پاس آئے گا ہاؤس. When an orphan is not treated well, he or she feel deprived and loss of dash. جب کسی بھی یتیم کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, اس کی کیا
کس چیز کو وہ بہت زیادہ کھونے لگتا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ. اس کی سیلف ریسپیکٹ پہ برا اثر پڑتا ہے. Now the third one is the Holy Prophet ﷺ gave glad tidings of the paradise to the dash of the orphans. انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کس کو؟ گارجین کو. وہ لوگ جو کہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں. Now your fourth one is what are the advent of the Islam women were given their rights, due rights. اسلام نے کیا کیا ہے؟ بیواؤں کو ان کے حقوق مہیا کیے ہیں, رائٹس مہیا کیے ہیں. And your last one is in dash prayer the number of first rakat is reduced to 4 to 2. 4 رکعت کو 2 میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ وہ قصر نمازیں ہوتی ہیں. Okay, now your first true or false is a traveler can be helped from the zakat fund. کہ زکوٰۃ کے فنڈ کے تھرو کسی بھی مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے. Right, true. In pre-Islamic days, women were treated with honor. اسلام سے پہلے کے دور میں جو کہتے ہیں جو بیوہ خواتین تھیں ان کو بہت آنر کے ساتھ, بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ, بہت عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا. بالکل غلط, false. Third one is if a non-Muslims become old or false sick, he can be helped from the بیت المال. Third one is اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے یا پھر کوئی غیر مسلم اگر بوڑھا ہو جائے تو اس کی بیت المال کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے. True, right. Fourth one is حضرت ابو بکر fixed a regular scholarship for children. حضرت ابو بکر نے وظیفہ مقرر کیا تھا چلڈرنس کے لیے. حضرت ابو بکر نے نہیں کیا تھا, حضرت عمر فاروق نے کیا تھا. تو یہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کے پاس لاسٹ جو ٹرو اور فالس ہے یہ فالس ہو گیا. Now with this we are going to end this video session. I hope you gain lots of knowledge. بارک اللہ ولکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.